میرا غم گسار چلا گیا، جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شار چلا گیا۔ وہی بزم ہے وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس میرے چاند کی ہے، کمی تو بس میرے ابا جان کی، جو کہے مزہ چلا۔ شعیب احمد بٹ کے والد محترم حاجی محمد صدیق بٹ مرحوم کی رسم کل کا اہتمام خادمین جامعہ مسجد غوثیہ فرینکفرٹ کی طرف سے کیا گیا، جس میں نہ صرف فرینکفرٹ، آفنباخ بلکہ جرمنی کے دور دراز شہروں سے دوست احباب نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ خصوصی طور پر مسجد المدینہ، سٹٹگارٹ اور منخائم مسجد کی انتظامیہ نے شرکت کی۔ حاجی محمد صدیق بٹ مرحوم کا شمار ضلع گجرات کی ممتاز سیاسی سماجی شخصیات میں ہوتا تھا۔ وہ گجرات کے صف اول کے صحافی تھے، گجرات پریس کلب اور کنجا پریس کلب کے بانیوں میں سے تھے۔ 1 سال سے وہ بسلسلہ علاج جرمنی میں اپنے بیٹے شعیب احمد بٹ کے پاس مقیم تھے۔ بیماری کے باوجود جامعہ مسجد غوثیہ ادارہ پاک دارالسلام کی تمام محافل میں شرکت کرتے تھے۔ اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے تمام محفلوں کی جان بن چکے تھے، سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ ختم کل کی محفل کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ تلاوت کے بعد محمد زبید رمزی، ملک خضر حیات، عرفان مدنی، سید افضال شاہ، رانا محمد آصف قادری، زین العابدین نے بہت ہی پیارے انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی۔ حق نے محبوب سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا۔ سونیا سونیا مدینے وچ جا کے میرا بھی سلام آکھ دئی، مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہ وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، جدو بولا تے سامنے تو ہوئے، اکھ میٹاں کدے سے صورت تیری، اکھ کھولا تے بس دیو لوگو او میرے رل مل درد ونڈا، سکھاں دے وچ بس دیو لوگو او میرے رل مل درد ونڈا، کتھے ٹر گئے او میرے دل دے جانی، مینو رب نامے دس جا۔ منزل تیری قبر ہے، منزل تیری
تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے، منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے۔ مولانا محمد صدیق مصطفی نے حاضرین سے مختصر مگر جامع خطاب میں فرمایا، ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی نفس کی مجال نہیں کہ کہے میں اپنی مرض سے دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کبھی اس پہ غور کرنا چاہیے کہ کتنی عزت و وقار کے ساتھ ہمیں اس دنیا سے بھیجا جاتا ہے، اور بہت ایسی چیز ہے کہ اللہ کریم ساتھ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، کہ کسی بھی نفس کے لیے، کسی بھی جان کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے مرے۔ علامہ عرفان مدنی نے اپنے مختصر خطاب میں ختم کل کی محفل میں شرکت کا مقصد بیان فرمایا۔ ان کا کہنا تھا کہ تلاوت کریں، محبوب کا ذکر کریں اور مرنے والے کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ میرا اور آپ کا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ شعیب بھائی کو ملنا، مقصد فقط اتنا ہے کہ میں اور آپ مل کر چند پل، چند لمحے مل کر بیٹھیں اور ذکر اذکار کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کریں، اس کے محبوب کے محبوبین کا ذکر کریں، اور پھر یہ تمام کا تمام ثواب جو ہے وہ ان کی روح کو ایصال کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر و حشر کی منازل میں آسانیاں پیدا فرمائے، ان کی دستگیری فرمائے، ان کی مدد فرمائے۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، درود پاک کی صداؤں سے۔ علامہ حافظ فاروق محمود کیانی نے اپنے خطاب میں کہا کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے۔ 3 دفعہ قرآن مقدس میں یہ آیت کریمہ، یہ پوری آیت نہیں، آیت کریمہ کا ٹکڑا ہے، ہمیشہ سنتے ہیں، بچوں کو بھی یاد ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہاں تک اکثر مجھے بتانے کی ضرورت ہے، ہمارے بچوں کو بھی اس چیز کا پتا ہے کہ موت کا منکر دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ایک بڑی سید نظام الدین نے مختصر اور جامع خطاب میں فرمایا، آج میں اس محفل میں موجود تھا، پہلے وقت سے موجود ہوں، میں نے بہت سارے لوگوں کی تقاریر سنی، باتیں سنی، صحیح ہے۔ نماز مغرب کے بعد مرحوم حاجی محمد صدیق بٹ اور مرنے والے کے لیے اجتماعی دعائیں مغفرت کی گئی۔ دعا کے بعد لنگر محمدی پیش کیا گیا۔ مردوں سے زیادہ خواتین نے بھی رسم کل میں خصوصی شرکت کی۔ رپورٹ حاجی نظر حسین، جذبہ نیوز، فرینکفرٹ۔ گفتار آ جا، ٹر چلے آ تیرا بیمار آ جا، خدا دے واسطے ایک بار